ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں یہ ذرا پہلے میں عرض کر چکا ہوں، لیکن پھر اب نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو چوتھی آیت ہے، میں وہی گنتی اپنے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے 3 آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، چوتھی آیت یہ ہے۔ پھر 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، 6ٹھی آیت صراط الذین انعمت علیہم، اور 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ 7 میں 4 کا حصہ جو ہے وہ مرکزی ہے، تو ہر اعتبار سے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مرکزی آیت ہے۔ گنتی کے اعتبار سے بھی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، نحوی طور پر بھی اس کی اہمیت نوٹ کیجئے کہ جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پہلی 3 آیات ایک ہی جملہ بنتی ہے جس کا پرنسپل کلوز ہے الحمدللہ، اس کے بعد اس کے تابع ہیں یہ سبارڈینیٹ کلوزز ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 4 بدل ہیں یا 4 صفات ہیں اللہ کی، تو گویا کہ جملہ ایک ہی مکمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آج ابھی ہم تفصیل میں دیکھ لیں گے کہ آخری 3 آیات بھی ایک ہی جملہ ہیں، اس میں جو پرنسپل کلوز ہے مکمل جملہ ہے وہ آیت نمبر 5 ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آگے اس صراط ہی کی وضاحت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہاں تو 3 آیات مل کر ایک جملہ بن رہی ہیں، اور یہ جو چوتھی آیت ہے مرکزی، یہ ایک آیت جو ہے 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ ایاک نعبد مکمل جملہ ہے، و ایاک نستعین، یہ ایاک نستعین بھی مکمل جملہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی، اور پھر جو میں عرض کر چکا ہوں کہ مفہوم کے اعتبار سے بھی یہ مرکزی آیت ہے، اس لیے کہ وہ تقسیم حدیث قدسی کے حوالے سے ہم پہلے جان چکے ہیں کہ پہلی 3 آیتیں کل کی کل اللہ کے لیے، اللہ کی حمد اور ثنا اور تمجید پر مشتمل ہیں، آخری 3 آیتیں کل کی کل بندے کے لیے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سال، اور یہ درمیان میں جو ہے جسے میں تعبیر کرتا رہا ہوں یہ معاہدہ ہے، یہ مصافحہ ہو رہا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے وہ تصویر بنائی تھی ترازو کی، یہ ڈنڈی جو ہے ترازو کی، جس سے کہ 3 ڈوریوں کے ساتھ وہ پلڑے جو ہے لٹکے ہوئے ہیں، 3 آیتیں ادھر ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور یہ منسلک ہے ایاک نعبد، اور اس کے بعد ایاک نستعین، اور اس سے متعلق 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ گویا کہ بندے اور رب کے مابین ایک عہد اور قول و قرار اور بیعت کے لیے یہ مصافحہ کرنا، یہ اصل میں سمبل تھا کسی معاہدے کے پختہ ہو جانے کے لیے۔ تو ھذا ما بینی و بین عبدی، اور اس میں بھی 2 حصوں میں منقسم، ایاک نعبد اللہ کے لیے ہے، اسی لیے وہ پہلی 3 آیات سے متعلق ہے، ایاک نستعین یہ بندے کے لیے ہے، اسی لیے اس ٹکڑے کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اور دیا میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا۔ تو یہ اس اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ گنتی کے اعتبار سے بھی چوتھی آیت مرکزی، اور نحوی اعتبار سے بھی اس کی خصوصی اہمیت کہ پہلی 3 آیتیں آخری 3 آیتیں ایک ایک جملہ بن رہی ہیں، اور اس میں 2 جملے موجود ہیں، اور تیسرے یہ کہ اپنے مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے بھی مرکزی آیت۔ اس سے پہلے کہ ابھی ہم اس آیت کے بارے میں مزید گفتگو کریں، ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، پہلی 3 آیات سے جب ہم چوتھی آیت پر آئے ہیں تو 2 اعتبارات سے ایک تبدیلی آئی ہے۔ ایک تبدیلی آئی ہے کہ پہلے غیاب میں تھا انسان بندہ، اب حضوری میں آیا ہے۔ پہلے گفتگو خطاب کر کے نہیں ہو رہی تھی، بلکہ جیسے 3rd پرسن میں گفتگو ہوتی ہے، صیغہ غائب میں گفتگو ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جملہ خبریہ ہے، اس میں خطاب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو ہی رحیم ہے، اے اللہ تو ہی مالک یوم الدین ہے، یہ صیغہ غائب میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن اب جو بات ایک دم جو ہے اسلوب بدل گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا کہ غیاب سے حضوری تک یہ جو ہے تبدیلی ہوئی ہے، کہ اس حد تک جب تک کہ یہ 3 آیات ہم پڑھتے ہیں تو ابھی ایک درجے کے ایک غیبت ہے، ایک غیب کا پردہ حائل ہے، خطاب نہیں ہے، لیکن یہاں اب براہ راست جیسے کہ مخاطب ہوں، جس کو علامہ اقبال نے اپنے 4تھے لیکچر میں دی میننگز آف پریئر ان اسلام بڑی عمدہ تعبیر کی ہے اس کی، کہ یہاں در حقیقت وہ انائے صغیر انائے کبیر کے آمنے سامنے آتی ہے، روبرو ہو کر بات کر رہی ہے۔ تو ذکر کی 2 شکلیں ہیں جس کو میں نے مختلف مواقع پر بیان کیا ہے، ایک ذکر غیبی ہے، اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں خطاب نہیں ہے،
اس میں ایک حقیقت ہے جس کی تکرار کر رہے ہیں، ایک بات ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں خطاب نہیں ہے۔ ایک ہے ذکر حضوری، ذکر خطابی، جس میں، اور دعا اسی کو کہتے ہیں، دعا میں در حقیقت بندہ رب کے سامنے آتا ہے۔ یہ گویا کہ وہ انائے صغیر جو فائنائٹ ایگو ہے ہماری انا، اس انائے کبیر، وہ جو انفائنائٹ ایگو ہے اللہ کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی ہوں وہ کہ جس کے سوا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میں ہی ہوں وہ ہستی۔ تو وہ انائے کبیر، انائے مطلق، وہ جو انفائنائٹ ایگو ہے، اس کے بالکل سامنے ہو کر، اور یہ ذکر کی بلند ترین صورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، عبادت کا تو اصل جوہر دعا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، اس لیے کہ بندہ جب پکارتا ہے اپنے رب کو تو در حقیقت بندگی کا سب سے بڑا اظہار جو ہے وہ اسی دعا میں ہے کہ اس نے اعتراف کیا ہے، اس نے مانا ہے وہ میری تکلیف کو رفع کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ میرے مشکلات کو دور کرنے کی اس کے اندر قدرت موجود ہے، وہ میری ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ تو اس کے اندر پورا اعتراف بھی اللہ تعالیٰ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا، بکل شیء علیم ہونے کا، اور پھر یہ کہ اس کو پکارنا۔ تو اصل میں یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا جوہر ہے۔ تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترکیب نحوی سمجھ لیجئے، اصل میں تو نعبدو کا، یہ کا جو ضمیر ہے، ضمیر مخاطب، یہ در حقیقت ضمیر مفعولی ہے۔ نعبدو کا، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ نعبدو کا اور نستعینو کا، اس کی بجائے کا کی ضمیر پہلے لائی گئی اور اس کے لیے ایا کا اضافہ کیا گیا، یہ حصر کا مضمون ہے۔ نعبدو کا ترجمہ ہوتا ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہی کا لفظ اضافہ نہیں کیا جائے گا، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، نعبدو کا، نستعینو کا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ایاک نعبدو ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ تو اس میں حصر کا جو مضمون آیا ہے، اس کے حوالے سے دوسری بات نوٹ کر لیں کہ توحید نظری یا توحید علمی یا توحید فکری یا توحید عقیدہ پہلی 3 آیات میں مکمل ہو چکی، یہاں توحید عملی آئی ہے، وحدت، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، یہ توحید عبادت ہے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگیں گے، یہ توحید فی الدعا ہے۔ یہی در حقیقت توحید عملی کے 2 پہلو ہیں، بندگی، اطاعت، پرستش صرف تیرے لیے ہم نے خالص کر لی، ہم اس کا عہد کرتے ہیں، ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں، ہم اس کا قول و قرار کر رہے ہیں، اور دعا بھی تجھ ہی سے مانگیں گے، کسی اور سے استعانت نہیں ہے، کسی اور سے استغاثہ نہیں ہے، کسی اور کو پکارنا نہیں ہے، کسی اور سے استعاذہ نہیں ہے، یہ میں ابھی بعد میں وضاحت کروں گا۔ تو در حقیقت یہ جو حصر اس میں ہو گیا ہے، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے، اس کے اندر توحید عملی جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اب آئیے، میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا کہ یہ جو استعانت کا لفظ ہے، عبادت پر کل میں گفتگو کر چکا ہوں، اگر چند جملوں میں اسے دہرا دوں تو میرا خیال ہے زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا، کہ عبادت کے مفہوم کو فارسی کے 2 الفاظ کو جمع کرنے سے ہم ادا کر سکتے ہیں، پرستش اور بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ لیکن جو مشرکانہ جو مذاہب ہیں ان میں چونکہ یہ لفظ صرف پرستش کے لیے ہے، بندگی وہاں ہو ہی نہیں سکتی، بتوں کی بندگی کیسے کریں؟ بتوں نے کوئی حکم نہیں دیا، ان کی کوئی شریعت نہیں، کوئی قوانین نہیں، کوئی اوامر نہیں، کوئی نواہی نہیں، کوئی کمانڈمنٹس نہیں۔ سورج کی بندگی کیسے کریں؟ سورج کی تو صرف پرستش ہو سکتی ہے، چاند کی پرستش ہو سکتی ہے، اور جو مظاہر فطرت ہے ان کی صرف پرستش ہو سکتی ہے۔ اس لیے عام طور پر لفظ عبادت جو ہے وہ ذہنوں میں صرف پرستش کے لیے خالص ہو گیا ہے، اور اس میں سے بندگی کا مفہوم تقریباً خارج ہو گیا۔ اسلام میں یہ پرستش اور بندگی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن ہمارے دور زوال میں بھی ہوتے ہوتے یہ لفظ صرف پرستش کے لیے اور مراسم عبودیت کے لیے خالص ہوتا چلا گیا، وہ تصور ذہن سے نکل گیا۔ بندگی اپنے نفس کی بھی ہو رہی ہے، بندگی اور چیزوں کی بھی ہو رہی ہے، اور بندگی جو ہے کسی حکمران کی بھی ہو رہی ہے، اس کے جائز اور ناجائز سارے احکام مانے جا رہے ہیں، بندگی کسی قوم کی بھی ہو رہی ہے، اس کے تسلط کو قبول کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود نماز بھی چل رہی ہے، روزہ بھی چل رہا ہے،
نہ صرف یہ کہ عامیانہ سطح پر چل رہا ہے، عبادات چل رہی ہیں، بلکہ بڑے بڑے شیخ طریقت ہیں، سلوک بھی طے ہو رہے ہیں، خلافتیں بھی دی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بندگی جو ہے وہ ہو رہی ہے کسی قوم کی، کسی حکمران کی، یہ کسی غیر اللہ کے قانون کی۔ غیر اللہ کے قانون کو ماننا اور تسلیم کرنا، بالکل مجبور ہو گیا ہو انسان، بے بس ہو تو بات دوسری ہے، لیکن اسے کسی درجے میں تسلیم کر لینا، ریکنسائل کر لینا، اس کے ساتھ شرک ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو ہمارے ہاں دور زوال میں اس لفظ کا مفہوم جو ہے محدود ہو گیا تھا، اسے اس دور میں بہرحال بہت سے مصنفین نے، جن میں بہرحال اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ہم کمنٹ نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں ہم تائید نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اس بات میں ان کا بھی ایک حصہ ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو عام کیا ہے کہ عبادت کا مطلب صرف پرستش نہیں ہے بلکہ اطاعت۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں ایک کمی ہے، وہ جو اس میں گمراہ فرقے ہیں ان میں تو وہ شدت کے ساتھ ہے، وہ تو بالکل ایک میکینیکل پروسیس بنا کر منکرین سنت نے، پرویز صاحب نے ایک بالکل میکینیکل پروسیس بنا کر رکھ دیا عبادت کو، محض اطاعت اور غلامی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے اس میں حد درجے کی محبت بھی درکار ہے، ٹوٹل اوبیڈینس، ٹوٹل سبمیشن، اللہ کے سامنے ہمہ تن ہمہ وجوہ ہمہ وقت اس کے تابع داری میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں، اس کی غلامی میں، اس کی محکومی میں اپنے آپ کو دے دینا، یہ ہے اس کا ظاہر، یہ ہے اس کا جسد ظاہری۔ جیسے میرا جسم ہے، آپ کا جسم ہے، تو گویا کہ عبادت کا جسد ظاہری ہے اطاعت، غلامی، محکومی، بندگی، اور اس کی روح باطنی جو ہے وہ ہے محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر یہ اطاعت ہو رہی ہو۔ یہ صرف ایک میکینیکل پروسیس نہ ہو، یہ صرف ایک خوش قسم کی جو ہے اطاعت گزاری نہ ہو، بلکہ یہ کہ اس کے اندر اللہ کی محبت کی چاشنی جو ہے وہ موجود ہو، بلکہ اصل ڈرائیونگ فورس وہی ہو، اصل موٹیویشن جو ہے وہ اس بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت سے آ رہی ہو۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور عام طور پر تو لفظ عبادت کی شرح کی جاتی ہے العبادت التذلل قالہ الجمہور، جمہور نے یہ کہا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے کسی کے سامنے بچ جانا، عجز اور تذلل اختیار کر لینا، لیکن یہ کہ ان دونوں حضرات نے، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ، ان دونوں نے اس کی بہترین تعبیر کی ہے، العبادت تجمع اصلین غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، عبادت دو بنیادوں کو جمع کر لیتی ہے، حد درجے کی محبت اور اس کے ساتھ حد درجے میں بچ جانا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مطیع اور منقاد بنا دینا، اس کا فرما بردار بنا دینا۔ اب اس کو سوچ کر کہیے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اس کے ترجمے عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عافیت اسی میں لوگوں نے سمجھی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یہ اظہار حال کی شکل بن گئی جب حال کے آپ نے زمانے میں اس کا ترجمہ کیا۔ اگر اسے مستقبل میں لے جائیں گے تو یہ ایک عہد بن جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا عہد ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، یہ ایک بہت بڑا عہد ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اقرار ہے جس کو نبھانا آسان کام نہیں ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ یہی وجہ ہے میرے نزدیک، واللہ عالم، یہ بات میرے سامنے کسی اور طرف سے نہیں آئی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ ہی بیان کر رہا ہوں کہ واللہ عالم، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے مجھے کہ یہ جو جوڑا گیا ہے ان دونوں چیزوں کو، جہاں اس میں وہ عظیم حکمت ہے کہ ایک آیت میں توحید عملی کے تمام پہلو سمو لیے جائیں، عبادت اور دعا دونوں، وہاں یہ حکمت بھی نظر آ رہی ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے، واقعتاً اگر سوچ سمجھ کر کہے کہ اللہ تیری ہی بندگی کروں گا، تو اس کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ کس کے خلاف لڑنا ہوگا؟ اپنے نفس کے خلاف لڑوں گا تو اللہ کی بندگی کر سکوں گا، معاشرے کے خلاف کشاکش کروں گا اور اس کے ساتھ تصادم ہوگا تب کہیں اللہ کی بندگی کر سکوں گا۔ مجھے گھر کے اندر، گھر کے باہر، رشتہ داروں میں، پھر یہ معاشرہ، یہ قوم، یہ ملک، یہ قانون، یہ حکومتیں، یہ سب کے سب تو رکاوٹ ہے اس میں۔ تیری بندگی کروں گا، گویا کہ یہ تو ایک اعلان جنگ ہے، اپنے اندر کے شیطان کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے، جو کہ ہمارا وہ نفس امارہ ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان باہر کا۔ لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ،
خود ہمارا نفس جو وسوسے اندازی کرتا ہے اندر سے، وہ دشمن تو موجود ہے. جو کہا ہے مولانا روم نے کہ نفس ما ہم کم تر از فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے. وہ بھی اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ شے اللہ نے حرام قرار دی ہے لیکن مجھے اس کی طلب ہے، میں چاہتا ہوں، میں تو حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہوا کرے حرام، اللہ کا حکم ہو، رسول کا حکم ہو، میری مرضی ماننی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ وہ فرعونیت کا دعویٰ لے کر ہمارا نفس سامنے آتا ہے. نفس ما ہم کم تر از فرعون نیست لیکن ایراعون نیست. اسی طریقے سے اپنی ذات سے باہر نکل کر معاشرہ، کنبہ، قبیلہ، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، قوم، ملک، قانون، دستور، سب کے خلاف اعلان جنگ ہوگا. اگر ایک نظام باطل میں آدمی سانس لے رہا ہے تو وہ جو لرزہ طاری ہوتا ہے در حقیقت اسی کو سہارا دیا ہے اللہ نے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پروردگار میں چاہتا ہوں، میں کروں گا، میرا ارادہ ہے، میں نے عزم کر لیا ہے، لیکن تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکوں گا. یہ تیری مدد شامل حال ہو، تیری طرف سے توفیق ہو، تو میرے لیے اسے آسان کر دے، تیری اگر نصرت میرے شامل حال رہے تو میں کر سکوں گا. اور اسی مفہوم کی طرف وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار مسنونہ اور معصورہ ہیں نماز کے بعد کے، ان کی جو دعا ہے بڑی اہم ہے. اللہم اعنی، اور باجماعت اگر ہے بیٹھے ہوئے ہیں جماعت کی شکل میں ہے تو اعنا کہا جائے گا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ جو ایک نہایت یوں سمجھیے کہ حکمت کا موتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، اور آپ کا خود دعویٰ ہے یہ انا افصح العرب. کس خوبصورتی کے ساتھ ذکر اور پھر شکر. اور شکر میں کل عرض کر چکا ہوں الحمدللہ سے براہ راست تعلق ہے ایاک نعبد کا، اس لیے کہ عبادت در حقیقت شکر ہی کا تقاضا ہے. اگر کسی منعم کے احسان کا اندازہ ہو جائے، اس کے انعامات کا شعور حاصل ہو جائے تو فطرت ہی کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ اسے کوئی بدلہ بھی دیا جائے. اور اگر وہ ہستی ماورا ہے جس کو کوئی محسوس بدلہ نہیں دیا جا سکتا تو پھر یہی ہے کہ اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی پرستش، اس کی ڈنڈوت، اس کے سامنے سر جھکانا، اس کی حمد کے ترانے الاپنا، پھر یہی ہوگا. تو شکر اور عبادت کے اندر بڑا گہرا رشتہ ہے. تو اس آپ نے دعا میں بھی دیکھا، اس مسنون ذکر میں اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکر کا، سب سے پہلے تو یہ کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، غافل نہ ہو جاؤں. اور نمبر 2 وہ شکر کا، تیرا شکر ادا کر سکوں. اور نمبر 3 وہ حسن عبادتک، اور تیری عبادت کا میں حق ادا کر سکوں باحسن وجوہ، بہتر سے بہتر انداز میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں، اس کے لیے میں تیرا محتاج ہوں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس اعتبار سے میرے نزدیک ان میں بڑا گہرا ربط ہے کہ جیسے ہی بندہ کہے. اسی اعتبار سے میں نے پہلے بھی بہت سے مواقع پر کہا ہے کہ عام طور پر جو دعا پڑھی جاتی ہے دعائے قنوت، واقعہ یہ ہے کہ میں اس کو پڑھتے ہوئے لرزتا. جتنے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے اور عہد ہیں، اللہم انی استعینک واستغفرک واؤمن بک واتوکل علیک واثنی علیک الخیر واشکرک ولا اکفرک واخلع ونخلع ونترک من یفجرک. میں واحد کے صیغے میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں دقت ہوئی ہے. اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اتنے وعدے آدمی لرزتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایاک نعبد کے ساتھ جب ایاک نستعین آیا ہے تو ایک تسکین ہوتی ہے. اللہ کی مدد اس کا وعدہ ہے، وہ مدد کرے گا. اگر کوئی شخص حسن نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ عہد کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر قدم پر شامل حال ہوگی. اب اس مدد کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، استعانت کا لفظ یہاں آیا، مدد طلب کرنا. اور نوٹ کیجئے چونکہ ہم نے جب یہ دور اول ختم ہوا ہے درس کا تو آخری 2 سورتیں معوذتین، اس میں لفظ آیا تھا استعاذہ، اور میں نے عرض کیا تھا یہ دونوں الفاظ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں. استعانہ، استعاذہ. سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کا لفظ استعانہ، اور معوذتین استعاذہ، پناہ طلب کرنا، مدد طلب کرنا. در حقیقت ایک ہی تصور ہے جس کے کہ یہ 2 رخ ہیں. وہ آخرہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ استعانہ اور استعاذہ یہ تو بہت قریب المفہوم، اور یوں سمجھیے کہ ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. کسی سے مدد مانگنا، کسی کی پناہ میں آ جانا، بات ایک ہی ہے. ایک تیسرا لفظ اس کے بالکل ہم وزن ہے، استغاثہ، کسی کی دہائی دینا، فریاد کرنا کسی کے سامنے. یہ بھی بالکل اسی کے ہم وزن. اور ان چیزوں میں نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جو حصر کا مضمون ہے
اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں عام مادی اسباب کے اعتبار سے کسی سے کوئی مدد طلب کر لینا یہ بات دوسری ہے. میں نے اگر کسی سے کہہ دیا کہ ذرا مجھے پانی پلا دو، یہ بھی ایک استعانت ہے، میں نے اس سے مدد چاہی ہے. کسی اور کو اگر ہم نے سمجھا ہے کہ یہ کوئی کام ہمارا کر سکتا ہے یہ شخص، اور اس سے کہا ہے کہ ہماری یہ ضرورت پوری کر دو، تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں، اس لیے کہ یہ جو بھی عادی اسباب ہیں اس کے تحت ایک دوسرے کی مدد، جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو چیز اس سے عادی اسباب اور مادی اسباب سے ماورا ہو، اس میں اللہ کے سوا کسی اور سے استعانت، اللہ کے سوا کسی اور کا استغاثہ، اللہ کے سوا کسی اور سے استعاذہ، یہی شرک ہے. تو اس میں توحید جو عملی میں نے عرض کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان دونوں پہلو جو ہے توحید عملی کے اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں. پکارنا صرف لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اسی کو پکارو. بلکہ یہ کہ اس معاملے میں تو اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تلقین فرمائی ہے کہ کسی انسان سے کچھ مانگو ہی نہ. اگر تمہیں جوتی باندھنے کا تسمہ درکار ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے گا. کسی کو خیال آ جائے گا کہ اس کا تسمہ نہیں ہے جوتی میں، وہ آپ کے لیے کوئی تسمے کا فراہم کر دے گا. اللہ کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل. لیکن بہرحال یہ بہت اونچا مقام ہے، وہ یقین کی وہ منزل. لیکن یہ کہ عام لوگوں کے لیے دنیا میں استمداد، استعانت، کسی سے مدد طلب کرنا، نصرت چاہنا کسی کام میں جو کہ ویزیبل اور جو ہمارے اس عادی اور مادی قانون کے تحت ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس سے ماورا، اس سے بلند ہو کر کسی کو پکارنا، کسی سے دعا کرنا، حاجت روائی، مشکل کشائی، اپنی ضروریات کا پورا کرنا، اس کے لیے تکلیف میں، کہیں مصیبت میں کسی کو پکارنا، کسی کی دہائی دینا،